بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان امیر المؤمنین علیہ السلام الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تبلیغ کرتا ہے، دعوت حق دیتا ہے، لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتا، تو یہ بندہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو تیر چلانا چاہتا ہے لیکن کمان اس کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ادات لا کے بارے میں تھی۔ اچھا، تنبیہن میں ایک نکتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لا نافیہ ہے اور ما نافیہ ہے، ان دونوں کے مابین کیا تفاوت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما نافیہ صدارت طلب ہے، لیکن لا نافیہ صدارت طلب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جار و مجرور کے درمیان بھی زائد آ جاتی ہے، ناصب و منصوب کے درمیان بھی آتی ہے، جازم و مجزوم کے درمیان بھی آتی ہے۔ خب یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے لیے صدارت طلب نہیں ہے۔ البتہ اگر جواب قسم ہو وہاں پر لا آ جائے تو وہاں پر صدارت طلب ہے، یہ قسم کی خاصیت ہے۔ خب یہ تنبیہن میں مطلب ہے کہ تنبیہن اعتراض لا بین الجار والمجرور، یہ چلتے رہیں 1 2 3 4 5 سطروں کے بعد اس اعتراض لا مبتدا کی خبر ہے۔ اعتراض لا دلیل علی انہا لیس لہا الصدر، عبارت ایسے ہے، لا کا معترض ہونا اور درمیان میں آنا یہ دلیل ہے کہ لا کے لیے صدارت طلب نہیں ہے، یعنی صدارت نہیں ہے۔ دیکھا عبارت کو، ایسے عبارت ہے، اعتراض لا 4 5 سطروں کو چھوڑ کے نیچے آئیں، دلیل علی انہا لیس لہا الصدر، یہ دلیل ہے، اس کا معترضہ واقع ہونا، درمیان میں آنا دلیل ہے کہ اس کے لیے صدارت نہیں ہے۔ بخلاف ما، برخلاف ما کہ اس کے لیے صدارت ہے۔ درست ہے؟ اب دیکھیں عبارت کو، اعتراض لا بین الجار والمجرور، لا کا معترض ہونا، درمیان میں آنا جار و مجرور کے، مثلا فی نحو قول امیر المؤمنین جو ابھی پڑھا، الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر، کہ یہاں پر آپ دیکھیں بلا وطر بلا عمل، لا درمیان میں جار و مجرور کے۔ وبین الناصب والمنصوب، یعنی اعتراض لا کا درمیان میں آنا ناصب و منصوب کے، فی نحو لئلا یکون، اصل میں لئن لا یکون، کہ یہ ان اور یکون کے درمیان لا ہے۔ وبین الجازم والمجزوم ان لا تفعلوا ہو، کہ یہاں پر ان اور تفعلوا کے درمیان لا ہے۔ وتقدم معمول ما بعدها علیہا فی نحو، اور اسی طریقے سے جو اس کا ما بعد ہے وہ عمل کر رہا ہے اس میں کہ جو اس سے پہلے آ رہا ہے۔ وتقدم معمول ما بعدها، اس کے ما بعد کے معمول کا مقدم ہونا علیہا اس لا پر، فی نحو اس مثال میں، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، فرماتے کہ یہ یوم یأتی، یہ یوم ظرف ہے ینفعو کے لیے، خوب ینفعو کا معمول ہے کہ جو لا نافیہ پر مقدم ہوا ہے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لا ینفع نفسا ایمانها،
تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. مثلا سکرات کا عالم ہے، اس عالم کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اب کہے میں ایمان لے کر آؤں فائدے نہ دارے. لم تکن آمنت من قبل، ایسا نفس کہ جس نے پہلے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، پہلے ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اب اس عالم کی آیات اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور یہ ایمان ظاہر کرے فائدے نہ دارے. او کسبت فی ایمانہا خیرا. خوب فرماتے ہیں اے اعتراض و لا فلاں فلاں کے درمیان دلیل علی انہا لیس لہا الصدر بخلاف ما اللہم الا انت فی جواب القسم، مگر یہ کہ لا جواب قسم میں آئے. فإن الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها الصدر. آگا یہ قسم کی خاصیت ہے کہ تمام وہ حروف جن کے ذریعے سے قسم وغیرہ کو ادا کیا جاتا ہے ان کے لیے، یا قسم کے ساتھ مربوط ہیں، ان کے لیے صدارت طلب ہے. یہ ہمارا قول. وکیل لها الصدر مطلقہ، بعض کہتے ہیں کہ نہ، لا کے لیے مطلقاً صدارت ہے، چاہے جواب قسم میں ہو چاہے جواب قسم میں نہ ہو. وکیل لا مطلقہ، بعض کہتے ہیں کہ نہ، مطلقاً اس کے لیے صدارت نہیں ہے، چاہے جواب قسم کے لیے ہو چاہے جواب قسم میں نہ آئے. والصواب الاول، آگا قول صحیح یہ ہے کہ تفصیل ہے، جواب قسم میں صدارت طلب ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تمام شد. آگا ابھی تک لائے نافیہ کے بارے میں گفتگو تھی. خوب لائے نافیہ کے 5 اقسام کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا. الثانی، دوسری قسم جو لا کی ہے وہ لا ناہیہ ہے، کہ یہ مطلب وہی شرع امثلہ والا ہے. الثانی من اوجہ لا ان تکون موضوعتا لطلب الترک، اگر طلب ترک کے لیے کہ نہیں ایسے نہ، یہ نہ کرو. وتختص بالدخول علی المضارع، یہ ناہیہ مضارع پر داخل ہوتی ہے. وتقتضی جزمہ واستقبالہ، خوب لائے ناہیہ آ جائے تو مضارع کو مجزوم کرتی ہے اور اس کو معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتی ہے. سواء کان المطلوب منہ مخاطبا، چاہے وہ مخاطب مطلوب ہو یعنی جس سے آپ طلب کریں، یعنی مخاطب کا صیغہ ہو، غائب کا ہو، متکلم کا ہو، کہ سب میں یہی ہوتا ہے. نہ وہ قولہ تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء اور اپنا دوست نہ بناؤ، کہ مخاطب مطلوب ہے، مخاطب سے طلب کیا جا رہا ہے. او غائبا، یعنی سواء کان المطلوب منہ غائبا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، غائب کے لیے. او متکلما، چاہے متکلم کے لیے، لا ارینک ہا ہونا، میں تمہیں یہاں پر نہ دیکھوں. اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ بابا انسان تو اپنے آپ کو امر نہیں کہتا، لہذا یہاں پر مجاز ہے، اور مجاز کی بھی وہ قسم ہے کہ جہاں پر علاقہ سببیت اور مسببیت ہو. اصل میں جملہ تھا لا تکن ہا ہونا فاراک، تم یہاں پر نہ رہو تعین کہ میں تمہیں یہاں پر دیکھوں، اصل میں ایسے تھا، درست ہے. اللہ اس کی جگہ پر اس کو کہا لا ارینک ہا ہونا. ھذا النوع مما اقیم فیہ المسبب مقام السبب، کہ یہ مجاز ہے کیونکہ متکلم اپنے آپ کو تو حکم نہیں کرتا. اصل میں تھا لا تکن ہا ہونا فاراک، یہ سبب تھا، اور مسبب کیا ہے؟ لا ارینک ہا ہونا. خوب آغا، پس یہ لا کا کام جزم دینا ہے مضارع کو، چاہے مخاطب، غائب، متکلم. ادھر سے بھی لائے ناہیہ کا معنی کوئی بھی ہو، یعنی نہیں کا کوئی بھی معنی ہو، کیونکہ ہم اصول میں پڑھتے ہیں کہ معمولاً نہیں ظہور رکھتی ہے حرمت میں، چاہے حرمت والا معنی ہو جیسے یہ موارد تھے، لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، حرام ہے کافرین کے لیے کہ مومنین کے لیے کہ وہ کفار کو اپنا ولی قرار دے. درست ہے. یا نہ کراہت کے لیے ہو جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں وہاں پر، پھر بھی یہی عمل ہوگا. اصلاً آغا نہیں نہ ہو بلکہ دعا ہو. عرض کیا تھا نا امر میں جیسے ایک امر ہے، ایک دعا ہے، ایک التماس ہے. اگر عالی دانی سے طلب کرے تو امر ہے، دانی عالی سے طلب کرے دعا ہے، مساوی سے طلب کرے التماس ہے. یہی تینوں قسمیں نہیں بے بھی ہے. فرماتے ولا فرق فی اقتضاء الا الطلبیہ للجزم، فرماتے ہیں کہ یہ لائے طلبیہ جو جزم کا اقتضا کرتا ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. کس میں فرق نہیں پڑتا؟ بین کونہا مفیدۃ للنہی،
اس بات میں کہ یہ مفید نہیں ہو، حالا نہیں بھی سوا ان کا نہ للتحریم، چاہے حرمت کے لیے ہو کما تقدم، اور للتنزیہ یا نہیں تنزیہ یعنی کراہت کے لیے ہو، ولا تنسوا الفضل بینکم، خوب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کراہت کے بارے میں لا فرق بین کونہا مفیدتا للنہی و کونہا للدعا، کونہا مفیدتا للنہی پر عطف ہے، اور فرق نہیں پڑتا کہ یہ نہیں جو ہے وہ کیا ہے دعا کے لیے ہو، جیسے کہ یعنی دانی عالی سے طلب کرا ربنا لا تؤاخذنا، اب ہم خدا کو نہیں تو نہیں کر سکتے، اسے طلب کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ یا مثلا یہ مالک ابن رعیب کا شعر یقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد الا مکانیہ، مکانی ہے الالف اطلاق کیا گیا مکانیہ، کہ وہ لوگ، یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یقولون وہ لوگ کہہ رہے ہیں لا تبعد یعنی خدا کی بارگاہ میں کا نو دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا تمہیں ہم سے دور نہ کرے، درست، یقولون لا تبعد کہ تم کاش تم ہم سے خدایا یہ ہم سے دور نہ ہو، وہم یدفنوننی در حالی کہ مجھے دفن کر رہے ہیں، وَأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا، خوب اس قبر کے اندر جو مجھے ڈال رہے ہیں اس سے زیادہ دور کون سا مکان ہو سکتا ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر دعا کے لیے، دعا کے لیے، درست ہے، یقولون لا تبعد، گویا کہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ خدایا اس کو ہم سے دور نہ کر، لا فرق فی اقتضاء الا بین کونہا مفیدتا للنہی وکونہا للدعا وکونہا للالتماس، کہ مساوی مساوی سے جب طلب کرے، کقولک لنظیرک، جیسے تم اپنے نظیر کو جو تجھ جیسا ہے، تمہارا مساوی ہے اس کو کہہ رہے ہو، غیر مستعلن علیہ در حالی کہ تم اس پر استعلاء طلب نہیں کرو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس سے طلب کرو، نہ 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 نہ، اس وقت آپ کا لا تفعل قضا، خوب یہ التماس ہے لیکن یہاں پر بھی اس کا عمل جزم ہے، حتی وَقَذَا الْحُكْمُ اِذَا خَرَجَتْ عَنِ الطَّلَبِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ اسے طلب کا معنی نکل جائے، مثلا تحدید وغیرہ کے لیے ہے، جیسے آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لا تطعنی، ہاں بیٹا تو میری بات نہ مان، یعنی میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ تو میری بات نہ مان، اس کو دھمکی دے رہا ہے، ہاں بیٹا تو میری بات نہ مان یعنی دیکھ لوں گا تمہیں، کہ یہ شرع امثلہ کے مطالب تھے کہ لا الہیہ کے بارے میں۔ آ جائیں لا زائدہ، الثالث لا الزائدہ، کہ یہ کیا ہے، الداخلۃ فی الکلام، کلام میں داخل ہوتی ہے، لمجرد تقویت ہی و توکید ہی، کلام کی تقویت اور توکید کے لیے، مثلا نہ وہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی، حضرت موسیٰ جب واپس آئے کوئی طور سے، دیکھا کہ سامری نے لوگوں کو گوسالہ پرست کر دیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کے ساتھ بہت سخت لب و لہجہ استعمال کیا، کہ اعلیٰ تفسیر کے اندر ہے کہ آخر تھا کیا، جبکہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ ان کا خلیفہ ہے، یہ تو نہیں کر سکتا، آخر اتنا سخت لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ ما منع کر، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے، تمہیں کس نے منع کیا کہ اللہ تتبعنی، کہ لا زائدہ ہے، تجھے کس نے منع کیا کہ تو میری اتباع کرتا؟ اب لا زائدہ ہے، اگر لا کا ترجمہ کریں تو معنی ندارت، یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، یہ نہیں ہے، میری اتباع کرنے سے تجھے کس نے منع کیا، ایسے ہے۔ یا ما منعک اللہ تسجد، ابلیس کو خدا کہہ رہا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا، سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا، نہ کہ سجدہ نہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا، یہ نہیں ہے، یہ لا زائدہ ہے۔ وَيُوَضِّحُهُ الْآیَةُ الْأُخْرَى، دوسری آیت اس کو روشن کر رہی ہے، ما منعک ان تسجد، درست، وَمِنْهُ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یعنی اے لیعلموا، لِأَلَّا يَعْلَمَ نہیں ہے، آیات کو آگے پیچھے دیکھیے گا کہ میں ان کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ یہ کافی حصہ پڑھنا ہے، آیت کو دیکھیے گا جا کر، اصل میں یعنی تاکہ اہل کتاب جان لیں، نہ کہ تاکہ اہل کتاب نہ جانیں۔ وَاخْتُلِفَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى،
اچھا یہ جو آیہ کریمہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اس لا کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، نافیہ ہے زائدہ ہے کیسے ہے؟ انافیۃ ام زائدہ، یہ نافیہ ہے یا زائدہ ہے؟ فقیل ہی نافیہ، بعض کہتے ہیں کہ لا نافیہ ہے۔ خب لا نافیہ یعنی کیا؟ یعنی لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی میں قیامت کا قسم نہیں اٹھاتا۔ خب ان کے معنی نہ دارے کیسے بیان کریں گے؟ خب جو افراد کہتے ہیں یہ لا نافیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آغا اس کی توجیہ ایسے کریں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لا کے ذریعے سے نفی قسم کی نہیں ہو رہی، معنی یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ لا کے ذریعے سے گزشتہ باتوں کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو بعثت کا، قیامت کا، حشر کا، ان چیزوں کا انکار کرتے ان کے بارے میں لا، یعنی لیس کذالک۔ تم لوگ جو کہتے ہو کہ حشر نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، جنت و جہنم وغیرہ یہ نہیں ہے، لا اس طریقے سے نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن کی قسم ہے۔ بعض ایسے جو ہے وہ کیا ہے توجیہ کرتے ہیں۔ بعض حضرات جیسے آغا زمخشری وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آغا یہ لا زائدہ نہیں ہے اور نفی بھی قسم کی ہو رہی ہے، درست ہے، لیکن انشاء نہیں ہے۔ جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو انشاء ہے، مجھے قسم ہے، یعنی آپ یہ انشاء ہے، لیکن یہاں پر خبر دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ میں نے قسم نہیں اٹھایا قیامت کے دن کا۔ اب یعنی کیا خبر دی جا رہی ہے؟ زمخشری کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایسے ہے کہ آغا قسم کے ذریعے سے آپ ایک شے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں نا، جب ایک چیز کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں کانو آپ اس کی عظمت کو، مقام کو بیان کرتے ہیں۔ خوب ایسے ہے آغا زمخشری کہہ رہے ہیں کہ خدا نے متعال کانو فرما رہا ہے زمخشری کے بقول کہ ہم نے قیامت کا قسم نہیں اٹھایا، یعنی ہم نے قیامت کا قسم نہیں اٹھایا، یعنی قیامت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، قسم کا سہارا نہیں لیا، قسم کے ذریعے سے اس کی عظمت کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ قیامت خود بخود بہت ہی زیادہ باعظمت ہے۔ خوب یہ وہ افراد ہو گئے جو کہتے ہیں کہ لا نافیہ ہے۔ خوب ایک اور گروہ کہتا ہے کہ نا آغا یہ لا زائدہ ہے۔ دیکھیں مطلب کو، اب اسی آیہ کریمہ کے بارے میں بات ہے آخر تک بس۔ فقیل ہی نافیتون واختلف ہؤلاء فی منفیہا علی قولین، جنہوں نے کہا یہ نافیہ ہے، اس کے منفی کے بارے میں دو قول ہیں کہ بھائی اس لا کا منفی کیا ہے، کس کی نفی ہو رہی ہے؟ احدہما، دو میں سے پہلا قول، انہ شیء تقدم، منفی وہ چیز ہے جو پہلے گزر چکی، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا حُكِيَ عَنْهُمْ كَثِيرًا مِّنْ إِنْكَارِ الْبَعْثِ، وہ جو بہت زیادہ بعث اور قیامت کا جو انکار ان سے نقل کیا گیا، حکایت کیا گیا، اس کی نفی ہے۔ یعنی تم لوگ جو قیامت کی نفی کر رہے ہو لا، یعنی لا کذالک، ایسے نہیں ہے۔ فقیل لهم لیس الامر کذالک، ان کو کہا گیا ہے کہ بات اس طریقے سے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ ثم استؤنف القسم، پھر قسم سے آغاز کیا گیا، اقسم بیوم القیامہ، ایسے۔ قالوا وانما صح ذلك، خوب کوئی بندہ کہے کہ بابا وہ انکار وغیرہ تو دوسری صورت میں ہے، یہ تو اصلا دوسری صورت ہے، کہہ رہے ہیں کہ بابا پورا قرآن صورت واحدہ کی صورت میں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وقالوا وانما صح ذلك، بابا وہ تو دوسری صورت میں انکار وغیرہ ہے، یہ دوسری صورت میں کہنا مشکل نہ دار ہے۔ انما صح ذلك لان القرآن کلہ کالسورۃ الواحدہ، پورے کا پورا قرآن کا انہ صورت واحدہ ہے۔ وَلِهَذَا يُذْكَرُ الشَّيْءُ فِي صُورَةٍ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب ایک صورت میں آتا ہے، مثلا سوال ایک صورت میں آتا ہے، ایک بات ایک صورت میں آتی ہے، وَجَوَابُهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى، اور دوسری صورت میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ مثال ایک صورت میں آتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، خوب وہ کفار کہتے ہیں کہ اے کہ جس پر ذکر کو نازل کیا گیا بے تحقیق تو مجنون ہے۔ خوب اس کا جواب دوسری صورت سورہ قلم میں آیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ خوب یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا نو صورت واحدہ ہے۔ تمام شد ضمنی مطلب کہ یہ بات برحال خوبصورت ہے علوم قرآن میں کہ قرآن مجید کی القرآن یفسر بعضہ بعضا،
کہ علامہ طباطبائی کا طریقہ کار یہ ہے. الثانی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان منفی اقسم ناغا، منفی وہ دوسرا مطلب نہیں ہے، منفی خود یہ قسم ہے. وذالک علی ان یکون اخبارا لا انشاء. اگر پھر یعنی کیا، یعنی میں قسم قیامت کے دن کا نہیں اٹھاتا. کہا کہ نہ، انشاء نہیں ہے، اخبار ہے، ہم نے قیامت کے دن کا قسم نہیں اٹھایا. واختارہ الزمخشری، آغا زمخشری نے اس کو اختیار کیا. خوب ہم نے قیامت کے دن کا قسم نہیں اٹھایا، یہ خبر دینا یعنی کیا؟ آغا زمخشری کہہ رہے والمعنی فی ذالک انہ لا یقسم بالشیء الا اعظاما لہ. آغا کسی بھی چیز کا قسم نہیں اٹھایا مگر یہ کہ اس کی عظمت کو دکھانے کے لیے. درست ہے، پس قسم کسی چیز کا اٹھانا ہے یعنی اس کی عظمت کو دکھانا ہے. خوب والمعنی فی ذالک انہ لا یقسم بالشیء الا اعظاما لہ بدلیل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. درست ہے کہ اس آیہ کریمہ کے اندر دیکھیں خدا کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم کا ہم نے قسم نہیں اٹھایا. کیوں؟ وانه لقسم عظیم لو تعلمون، اگر ان کو پتا چلتا تو یہ بہت بڑا قسم تھا. یعنی کیا؟ یعنی زمخشری کہہ رہے فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ ایسے کہا گیا کہ ان اعظامہ بالاقسام بھی کلا اعظام، ان چیزوں کا قسم کے ان اعظامہ، ان چیزوں کی عظمت کو دکھانا قسم کے ذریعے سے کلا اعظام، گویا کہ اس کے ذریعے سے ان کی عظمت کو نہیں دکھانا ہے. یعنی قسم کے ذریعے سے ہم ان کی عظمت کو نہیں دکھا رہے، بلکہ ان کی عظمت اس سے بھی زیادہ اوپر ہے. اس قسم کے ذریعے سے اس کی عظمت کو بیان کریں نہ، ضرورت نہیں ہے. اے انہ یستحق اعظاما فوق ذالک. نقطہ سمجھ میں آیا؟ زمخشری کا نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، لطیف نقطہ ہے، دقت کرے. وکیلا، حالا ہم نے کہا کہ بعض نے کہا یہ نافیہ ہے، بعض نے کہا یہ زائدتون. واختلف هؤلاء فی فائدتها علی قولین، بھائی زائدہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دو قول ہے. احدہما انہا زیدت توطئتا وتمہیدا لنفی الجواب. اگر اس زائدہ کو لے کر آئے تاکہ یہ مقدمے چینی کریں کہ آپ کو بتایا جائے کہ جواب میں نفی آئے گی. وتقدیر لا اقسم بیوم القیامہ لا یترکون سدن. خوب جواب نفی ہے نا، اس کے لیے پہلے سے ہی تمید باندھ دی گئی. لا اقسم بیوم القیامہ، نہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، لا یترکون سدن، ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. خوب آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. بھئی کس نے کہا کہ ہمیشہ اس طریقے سے کہ بعد میں جواب منفی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جواب مثبت بھی ہے. ورد بقولہ تعالی لا اقسم بہذا البلد، پڑھتے جائیں جواب آ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. خوب دیکھیں جواب مثبت ہے. یا اسی طریقے سے فلا اقسم بمواقع النجوم، آگے چلتے جائیں جواب آ رہا ہے انہ لقرآن کریم، مثبت ہے. کس نے کہا کہ ہر جگہ پر نفی ہے؟ یہ بات غلط ہے. وثانی انہا زیدت لمجرد التوکید وتقویت الکلام، آگا اس کو فقط اضافہ کیا گیا ہے کلام کی، کس کے لیے؟ تقویت کے لیے. کما فی لا یعلم اہل الکتاب، یعنی لیعلم، اصل مقصد یہ ہے. ورد بأنہا لا تزال لذالک صدرن. جواب آگا تاکید کلام کے لیے زائد کلام کے درمیان میں آتی ہے، نہ کہ صدارت طلب بنے، صدر کلام میں واقع ہو. خب صدر کلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے کو جب آپ صدارت دیتے ہیں یعنی وہ چیز بہت زیادہ عظمت والی ہے، یعنی اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ. زائد یعنی اس کی زیادہ اہمیت نہیں، فقط تاکید کے لیے. اب یہ دونوں چیزیں آپس میں بنتی نہیں ہیں. بس ابن ہشام کے بیان سے لگ رہا ہے زائدہ نہیں ہے، نفی کے لیے. وَرُدَّ بِأَنَّا لَا تُزَادُ لِذَالِكَ صَدْرًا. خوب صدارت کلام میں تو اس زائدہ کو نہیں لاتے، بل حشون درمیان میں لاتے. کما ان زیادت ما وکان کذالک، ما اور کان جو زائدہ ہوتا ہے تو درمیان میں ہوتا ہے نا. مثلا نہ وہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ما زائدہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، ما زائدہ ہے لیکن درمیان میں. ورنہ وہ زید کان فاضل کان درمیان میں. خوب وذالک، بھئی یہ کیوں ہے ایسے؟
صدر کلام میں زائد کیوں نہیں آ سکتی؟ فرماتے اس لیے لِأَنَّ زِيَادَةَ الشَّيْءِ تُفِيدُ اِطْرَاحَهُ وَكَوْنَهُ اول الکلام یفید الاعتناء بِهِ، اگر زائدہ ہے یعنی آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، ادھر سے اول کلام میں یعنی بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے. خوب یہ دونوں چیزیں آپس میں نہیں بنتی. قالوا ولہذا نقول بزیادتها فی نحو فلا اقسم برب المشارق والمغارب فلا اقسم بمواقع النجوم. بھلے یہاں پر آپ زائدہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ درمیان میں ہے، یہ درست ہے. درست فا کے بعد آئی ہے کہ یہ فا عاطفہ ہے، خوب بھلے بعد والے جملے کو پہلے والے جملے پر عطف کرے، یہاں پر درمیان میں، یہاں پر ٹھیک ہے. لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الْفَاءِ وَمَعْطُوفِهَا، فا اور اس کے معطوف کے درمیان میں، یہاں پر ٹھیک ہے. بخلاف هذه، لیکن وہ جو اوپر والے جہاں پر صدر کلام ہے وہاں پر دیگے معنی ندار ہے. وَأَجَابَ ابو علی بما تقدم من ان القرآن کا سورۃ الواحدہ. خوب آغا ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ بابا درمیان کا ہے، قرآن کے اندر ہے ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ دیگے مرتبط ہے، پورا قرآن سورہ واحدہ کی مانند ہے، لہذا درمیان ندار ہے. درست تمام شور. بعد میں ایک بحث ہے لاتا کے بارے میں کہ آقا یہ بحث بہت ہی سادہ ہے، ہمارا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو نہ پڑھیں، آپ خود ہی مطالعہ کریں، لیکن بہرحال ترجمہ کر کے صفحہ آپ کو صاف کر کے دیتے. لاتا اختلف فیہا فی امرین، لاتا بھی نفی کے لیے ہے، اس میں کہتے ہیں دو امروں میں نفی ہے کہ لاتا خود لفظ کیا ہے اور دوسرا لاتا کا عمل کیا ہے. خوب الاول فی حقیقت ہے، یہ لاتا خود لفظ کیا ہے، بسیط ہے، مرکب ہے، کیا ہے. وفی ذالک ثلاثۃ مذاہب، تین مذہب ہیں. احدها انہا کلمۃ واحدۃ فعل ماض، بعض کہتے ہیں کہ آقا یہ لاتا خود ایک ہی کلمہ ہے اور فعل ماضی ہے، لاتا یلیتو سے. درست فعل ماضی ہے. اچھا فعل ماضی والے بھی پھر دو گروہ ہیں. ثم اختلف هؤلاء علی قولین، پھر یہ بھی دو قولوں پر مختلف ہوئے ہیں. احدہما انہا فی الاصل، کہ یہ اصل میں وہ لاتا تھا نکسا کے معنی میں، بمعنی نکسا من قولہ تعالی لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لاتا یلیتو سے، فإنہ یقال لاتا یلیتو، اس سے مضارع بھی آیا ہے. انہا فی الاصل بمعنی نکسا ثم استعملت للنفی، کم کے معنی میں تھا بعد میں نفی کے معنی میں آ گیا لاتا. کما ان قل کذالک، قل اصل میں نکسا کم کے معنی میں تھا بعد میں نفی کے معنی میں استعمال ہوا. قال ابو ذر الخشنی، یہ ایسے کہہ رہا ہے. الثانی، دوسرے کہتے ہیں فعل ماضی ہے لیکن ان اصلها لیسا، ماشاءاللہ یہ قول دیکھیں، بکسر الیا فقلبت الیاء الفا، بھئی یا کو الف میں بنایا، لاسا بن گیا. درست ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں بن گیا لاسا. لتحرک کیا دیگے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہوگا لتحرک کیا وانفتاح ما قبلہا، کہ وہی اعلال وہی، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب بے الف شد. وَأُبْدِلَتِ السِّينُ تَاءً، لا سا بن گیا لاتا. عجیب ہے. المذہب الثانی انہا کلمتان، دوسرا قول یہ ہے کہ نہ آگا یہ لاتا دو کلمے، لا نافیہ اور والتاء لتأنیس اللفظہ، تا تانیس کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ لا مؤنث ہے، اس کو بتانے کے لیے. کما فی سمت و ربت، وہاں پر بھی ایسے ہی. وَإِنَّمَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا، لاتا کو متحرک کیوں کیا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، جمہور کا یہ ماننا ہے. الثالث، تیسرا مذہب یہ کہ انہا کلمتن و بعض کلمتن، آگا یہ اصل میں لا ایک کلمہ ہے اور دوسرے کلمے کا ٹکڑا ہے. اصل لا تھا ولا تہینو، ولا تہینو، تہینو فعل مضارع تھا، اس فعل مضارع کا جو تا ہے نا اس لاتا کے ساتھ لگا ہوا ہے. انہا کلمتن و بعض کلمتن، تہینو تھا، تہینو مضارع، حالا اس کا بعد والا ٹکڑا جدا ہو گیا اور یہ لا کے ساتھ مل گیا، لاتا ہو گیا. وذالک انہا لا النافیہ، یہ لا نافیہ ہے. والتاء
زائدتن فی اول الحین، یہ تائے مضارع ہے، تائے زائدہ مضارع ہینا کے آغاز میں تھا، یعنی اصل میں تھا تہینو ایسے تھا۔ قالہ ابو عبیدہ وابن طراوہ، ان دونوں نے ایسے کہا۔ واستدل ابو عبیدہ بانہ وجدہ فی مصحف فاطمہ مختلطاً، کہہ رہا ہے کہ بابا فی مصحف مصحف عثمان میں نے اس کو ملا ہوا دیکھا ہے، ولا تہینو ایسے میں نے دیکھا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن ابن ہشام کہتا ہے ولا دلیل فی ہے، بابا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ فکم فی خط المصحف، اس مصحف عثمانی میں، خط عثمانی میں کتنے خطاطی کے اشتباہ پائے جاتے ہیں۔ فکم فی خط المصحف من اشیاء خارجۃ عن القیاس، خلاف قانون آئی ہے، یہ بھی کوئی دلیل تھوڑی ہے، لیکن عجیب ہے۔ یہ آگا کہہ رہے ہیں ابن ہشام کے جمہور کی بات درست ہے، لا نافیہ اور تا تانیث ہے، اس کے لیے شاہد کیا ہے؟ وَيَشْهَدُ لِلْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُوقَفُ عَلَيَّ بِالتَّاءِ وَالْهَاءِ، لاتا بھی پڑھتے ہیں، لاہ بھی پڑھتے ہیں، اور معلوم ہے کہ تائے تانیث کو وقف کی صورت میں ہائے سخت میں تبدیل کرتے ہیں، درست ہے۔ وَأَنَّهَا رُسِمَتْ مُنْفَصِلَةً عَنِ الْهِينَ، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہینا کا ٹکڑا ہے، نہ بابا ہینا سے جدا کرنا لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی۔ وَأَنَّ التَّاءَ قَدْ تُكْسَرْ عَلَى أَصْلِ حرکت التقاء ساکنین، لا تے بھی پڑھا جاتا ہے جو اصل قانون التقاء ساکنین میں ہے۔ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الزَّمَخْشَرِي وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبِنَاءِ كَجِيرٍ، اعلیٰ یہی معنی ہے زمخشری کا بھی، کہ جو کہتا ہے کہ اس کو لاتے بھی پڑھا گیا ہے، درست ہے۔ قُرِئَ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبِنَاءِ كَجِيرٍ، درست ہے، مبنی تھا، حالا مبنی تھا تو اذا التقاء ساکنین ہو گیا، التقاء ساکنین ہو گیا تو تا کو کسرہ دے دیا۔ وَلَوْ كَانَ فِعْلًا مَاضِيًا لَمْ يَكُنْ لِلْكَسْرِ وَجْهٌ، اگر ماضی ہے تو ماضی کا پہلے سیغے کا وہ تا تو ویسے ہی مفتوح ہوتا ہے، التقاء ساکنین معنی ندارت، تاکہ آپ کسرہ کو لے کر آئے۔ تمام شد کہ یہ بحث فضول بحث تھی، کہ اتنا فائدہ نہیں ہے۔ الامر ثانی فی عملها وفی ذلک ایضا ثلاثۃ مذاہب، اس کے عمل میں بھی 3 مذاہب ہیں۔ احدها انہا لا تعمل شیئا، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ فَإِنْ وَلِيَهَا مَرْفُوعٌ، اگر اس کے بعد مرفوع آ جائے تو فَمُبْتَدَعٌ کہ حذف خبر ہو، آپ اس کو مبتدا سمجھیں اور اس کی خبر محذوف ہے۔ او منصوب، یعنی فَإِنْ وَلِيَهَا منصوب، ولا یلی یعنی ای تقع بعدہ، اس کے بعد واقع ہو۔ ان ولیہا منصوب، یعنی اس کے بعد اگر منصوب آئے تو سمجھے فمفعول لفعل محذوف، فعل محذوف کے لیے مفعول ہے۔ وہذا قول الاخفش ہونا چاہیے نا، یہ عبارت ہے ہذا قول للاخفش، اخفش کا یہ قول ہے، اخفش کے لیے قول ہے، اللہ عبارت ایسے دے رہے، نہیں دیکھا میں اصل مغنی میں، دیکھو نہیں دیکھ پایا کہ قول الاخفش ہے، هذا قول للاخفش۔ وتقدیر عنده فی قوله تعالی، پس یہ جو آیہ کریمہ ہے ولا تحین مناسن، اس کے مطابق ہوگا لا اراہین مناسن، آگا وہ زمان فرار کا میں نہیں دیکھتا، یعنی وہ ایسا زمانہ ہے کہ فرار کا نہیں ہے۔ وعلی قراءۃ الرفع ولا حین مناسن قائن لہ، اگر رفع ہو تو پھر تو ایسے ہوگا، مبتدا خبر محذوف۔ الثانی دوسرا قول، انہا تعمل عمل انا، آگا اس کا انا والا عمل ہے، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا قول آخر للاخفش، بل للاخفش صحیح ہے، وہ درست ہے عبارت، بس وہ وهذا قول للاخفش ایک قول یہ ہے، اور یہ دوسرا قول ہے اخفش کا، قول للاخفش، ایسے ہی درست ہوگا۔ الثالث انہا تعمل عمل لیس وهو قول الجمہور، جمہور کا ماننا ہے کہ اس کا عمل لیسا والا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ قَوْلٍ فَلَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا إِلَّا أَحَدُ الْمَعْمُولَيْن، اگر کسی قول کو بھی مانے اس کے بعد فقط ایک معمول آتا ہے، دونوں نہیں آتے۔ وَالْغَالِبُ أَن يَكُونَ الْمَحْذُوفُ هُوَ الْمَرْفُوعُ، غالب بھی یہ ہے کہ مرفوع محذوف ہوتا ہے، منصوب ذکر ہوتا ہے، كقول امیر المؤمنین وقد ادبرت الحیلہ واقبلت الغیلہ ولا تہین مناسن،
یعنی وقد ادبرت الحیلہ، تدبیریں چلی گئیں، واقبلت الغیلہ، ناگہانی مصیبت ٹوٹ پڑی، ولا تہین مناسن، دیکھیے وہ فرار کا زمانہ نہیں ہے، وہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس زمانے کی بات ہے، درست ہے۔ واختلف فی معمولها، اس کے معمول میں اختلاف ہے، فنص الفراء علی انہا لا تعمل الا فی لفظۃ الہین، آغا فرا کہتا ہے کہ اس کا معمول فقط ہینہ ہے، وہو ظاہر قول سیبویہ، قول سیبویہ سے بھی ظاہر یہی ہو رہا ہے، وذهب الفارسی و جماعت الی انہا تعمل فی الحینہ، ہینہ میں بھی عمل کرتا ہے، وفیما رادفہ، اور جو ہینہ کے معنی میں ہو۔ قال الزمخشری زیدت التاء علی لا وخصت بنفی الاحیان، حالا احیان ازمان کے لیے، یعنی ہینہ کے ساتھ مخصوص نہیں کر رہا ہے۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ لاتا کے بارے میں بھی بات تمام ہوئی کہ اللہ کے بارے میں جلسہ آئندہ میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔